بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. صلوات. اس عشر محرم میں انشاءاللہ داستان حضرت موسیٰ سے، جس داستان کو قرآن حکیم نے بہت اہمیت دی، اس داستان سے اپنے لیے، اس عصر کے لیے، اس امت کے لیے جو دروس خدا نے نمایاں بھی کر رکھے ہیں اور چھپا کر بھی رکھے ہیں. ہم قرآن کو اہل بیت کی روایات سے سمجھنے والے ہیں. ہماری رسائی صرف عبارات تک نہیں ہے، ہماری رسائی حقائق قرآن تک ہے. اہل بیت کے دامن سے متمسک اگر ہم ہوں تو ان قصص سے، ان داستانوں سے، جس کو قرآن نے اس انداز میں نقل کیا ہے کہ ہم حقائق امور تک پہنچ سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یوں تو قرآن کی 30 سوروں میں یہ داستان پھیلی ہوئی ہے. آپ اگر 3 سوروں کو زیادہ پڑھیں تو ہم زیادہ فوکس ان 3 سوروں پہ ہوں گے. ایک سورہ قصص، ایک سورہ طٰہٰ اور ایک سورہ بقرہ کا وہ حصہ جس میں یہ داستان ہے. ان 3 سورتوں کو اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ اس داستان میں، اس سفر میں چلتے ہوئے آپ کو لطف آئے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے: نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، کہ رسالت مآب آپ کر، ہم اس قصے کو بیان کر رہے ہیں. یہ قصہ جو قصہ کلیم ہے اور قصہ فرعون ہے، اور اسے بھی بالحق. یہ قصہ پہلے بھی کتابوں میں موجود ہے، یہ تورات میں بھی موجود ہے، لیکن جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے. کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے. یہ داستان ایمان والوں کی داستان ہے. یہ داستان فرعون علا فی الارض، فرعون نے کا دعویٰ کر دیا ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا. وجعل شیعا منہم، فرعون نے دوسرا کیا کام کیا ہے؟ ایک تو اپنے علو کا اس نے اعلان کر دیا ہے، دوسرا اس نے قوم کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے. اب آپ اگر غور کریں تو آپ کو بھی اپنے عصر کے فرعون نظر آنا شروع ہوں گے، جنہوں نے قوم کو کمزور کیا ہو، اور قوم کو کمزور کرنے کا طریقہ ان کو گروہوں میں بانٹنا ہے، لسانی گروہوں میں، مذہبی فرقوں میں، یا مختلف اور حوالوں سے. جو بھی شخص اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد. جو شخص بھی اس امت کو تقسیم کرے گا، اس کو فرقوں میں بانٹے گا، یہاں اختلافات کو ہوا دے گا، وہ فرعونی فکر رکھنے والا ہے. وہ کسی بھی طرف ہو، اور وہ کبھی بھی شیطان
یا کبھی بھی فرعون یہ کہہ کے نہیں آتا میں برا ہوں. فرعون یہ کہہ کے آیا میں رب ہوں. رب سے اچھی چیز اور کیا ہوگی؟ اچھا کہہ کے آتا ہے. یہ کہہ کے آتا ہے میں مصلح ہوں. یہ کہتا ہے میں زیادہ سمجھدار ہوں, میں تمہارے مسائل تم سے بہتر حل کر سکتا ہوں, میں تمہارے لیے تمہاری زندگی آسان کر دوں گا, میں تمہارا ہمدرد ہوں. یہ ہمیشہ فساد پھیلانے والے انہی نعروں کے ساتھ آتے ہیں. پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے اگر وہ تفرقہ ڈال رہے ہیں تو وہ امت کے ساتھ ہمدرد نہیں ہیں. جو امت کا ہمدرد نہیں ہے وہ آپ کے مسلک اور فرقے کا بھی ہمدرد نہیں ہے, اور مخصوصاً ہمارے مسلک کا. ہمارے پاس منطق ہے, ہمارے پاس دلیل ہے, ہمارے پاس استدلال ہے, ہم گفتگو کر سکتے ہیں, ہم اپنی دلائل کو پیش کر سکتے ہیں, ہم اپنی آراء کو پیش کر سکتے ہیں, اس کا دفاع کر سکتے ہیں. ہمیں تفرقہ بازی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے اغیار کے ظلم پر صبر کیا اور غیروں نے علی کے عدل پر صبر نہیں کیا. ہمیں یہ درس لینا ہے امیر المؤمنین سے. تفرقہ بازی کو ہم نے نو کہنا ہے. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. فرعون کیا کرتا تھا؟ مستضعف کرنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا, لڑکوں کو قتل کر دیتا, لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. قرآن میں جہاں بھی ابنا کے مقابلے میں نساء آئے تو نساء سے مراد عورتیں نہیں ہیں, بیٹیاں ہیں. پہنچ گئے آپ جی؟ قرآنی تصریح میں جہاں بھی ابنا کے مقابلے میں نساء آئے تو اس نساء سے مراد عورتیں نہیں ہیں, امہات المؤمنین نہیں ہیں, بلکہ اس نساء سے مراد بیٹیاں ہیں. نريد ان نمن على الذين استضعفوا. یہ ہمارے لیے ہے یہ آیت. داستان موسیٰ کی آیت ہے. داستان موسیٰ میں بنی اسرائیل ابھی مظلوم ہیں, ابھی موسیٰ پیدا نہیں ہوئے ہیں. داستان موسیٰ کی ولادت سے پہلے شروع ہو گئی ہے. اب ہم داستان پڑھ رہے ہیں قرآن سے, یہ موسیٰ کی ولادت سے پہلے شروع ہوئی ہے. موسیٰ کی ولادت سے پہلے بنی اسرائیل مظلوم ہیں, مستضعف ہیں. ان کو مستضعف کرنے کے لیے مصری معاشرے کو دو فرقوں میں بانٹا گیا ہے. ایک بنی اسرائیل ہیں, ایک قبطی ہیں جو لوکل مصری ہیں. وہ حکمران ہیں, وہ طبقہ مراعات یافتہ طبقہ ہے, اور یہ غلام ہیں, مسکین ہیں, بیچارے ہیں, مظلوم ہیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. یہ جو مظلوم ہیں ان مظلوموں پر ہم احسان کرنا چاہتے ہیں. کیا احسان ہوگا؟ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ. ان کمزور لوگوں کو ہم امام بنائیں گے. امام اللہ بناتا ہے, نجعلہم ہم قرار دیں گے, ائمہ امام کو, اور ہم وارث بنائیں گے. جس مشکل حالات میں ابھی شیعیان حیدر کرار ہیں ان کے لیے بھی یہ قرآن کا وعدہ ہے, نريد ان نمن على الذين استضعفوا. ظلم سہنے والوں, آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کے لیے امام قرار دیا جا چکا ہے. وہ امام پردہ غیبت میں ہے, انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے اور آپ کو اس زمین کا وارث بنا دیا جائے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. وَنُمَكِّن لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اب کہانی یہاں ایک نئی ٹوسٹ لے رہی ہے, اور پہلے موسیٰ اور فرعون کی بات ہو رہی تھی, اب کہا فرعون اور حامان. یہاں دو کریکٹر آ گئے, موسیٰ اور فرعون, پھر موسیٰ اور فرعون اور حامان کا کریکٹر آتا ہے, موسیٰ کے ساتھ ہارون آ جائے گا.
موسیٰ اور ہارون کا کردار ہے، فرعون اور حامان کا کردار ہے۔ اب اگر جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہوں، قرآن کے اوپر مستشرقین کا ایک بہت بڑا اشکال تھا، اور وہ اشکال یہ تھا کہ حامان نامی کوئی شخصیت مصر میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ یہ ایک ایرانی وزیر تھا، ایرانی بادشاہوں کا ایک وزیر حامان نام کا تھا۔ قرآن جب لکھا یا کسی نے لکھوایا، جب بھی بنا، اس وقت اس ایرانی وزیر کا نام اٹھا کے انہوں نے مصری فرعون کے ساتھ لگا دیا، اس لیے کہ حامان کا ذکر تورات میں نہیں ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں نہیں ہے، تاریخ کی کسی بھی کتاب میں حامان کا ذکر نہیں ہے، صرف قرآن میں 8 مرتبہ حامان کا ذکر ہے۔ اب اس اشکال کو کیا کیا جائے، اس کا کیسے جواب دیا جائے؟ یہ چلتا رہا یہ اشکال، اور اس کو بڑے شد و مد سے پیش کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ تقریباً آج سے 200 سال پہلے، 180 سال پہلے ایک تحقیق ہوئی۔ اس تحقیق کے نتیجے میں جو پرانی مصری قبطی ہینڈ رائٹنگ تھی، وہ اسکرپٹ تھا، وہ ڈیکوڈ ہوا، اس لیے کہ ایک تختی ملی جس میں 2 زبانیں، عبرانی اور وہ قبطی زبان دونوں لکھی ہوئی تھی۔ 200 سال پہلے، 180 سال پہلے ان کی زبان ڈیکوڈ ہوئی، اور جو کچھ احرام مصر میں لکھا ہوا تھا وہ پڑھا جانا شروع ہو گیا۔ وہ جب پڑھا جانا شروع ہوا، وہاں پر حامان کا نام نکل آیا۔ اس تاریخی پتھروں میں جو پہلے بھی تھے، لیکن کیونکہ انسان پڑھ نہیں سکتا تھا، اس لیے قرآن پہ یہ اشکال تھا کہ حامان کا نام تو تاریخ میں ہے ہی نہیں، کہیں بھی حامان نہیں ہے۔ ایک حامان ایرانی بادشاہوں کا وزیر تھا۔ جب یہ ہوا تو مورس بوکائی ہے، فرینچ مسلم اسکالر ہے، مسلمان ہوا، وہ کہتا ہے میں گیا کسی کے پاس جو اس کا تاریخ دان تھا اور اس کو جانتا تھا، علم احجار کو رکھتا تھا مصر کے، اس کو میں نے جایا کہا کہ اگر میں 1400 سال پرانی کسی کتاب میں حامان کا نام دکھا دوں تم کیا کہو گے؟ اس نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، حامان کا نام تو ابھی 200 سال ہوا ہمیں پتہ چلا ہے، اس سے پہلے کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس نے قرآن کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ واقعہ حامان کا حامان کا مصر میں ہونا، اور وہاں سے حتیٰ تورات میں اس کا ذکر نہ آنا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس کا علم ہونا، یہ معجزہ قرآنی ہے۔ وَإِلَّا حضرت کو اس کا کیسے علم ہو سکتا تھا جو اس کے بعد 1200 سال بعد کشف ہوا؟ رہ گیا حامان کا ذکر کیسے آیا، اور حامان سے اس نے کیا مطالبہ کیا؟ اگر ہم وہاں پہنچے تو وہ بھی بہت دلچسپ ہے، اور اگر ہم نہ پہنچے تو ہم نے اپنی تفسیر کی کلاسوں میں یہ حصہ کیا ہوا ہے، جو جوان دیکھنا چاہیں۔ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اس آیت کے ذیل میں ہم نے کہا تھا کہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہم سے منہ موڑنے کے بعد میرے بچوں پر اس طرح مہرباں ہوگی جیسے کاٹ کھانے والی اونٹنی اپنے بچے پر مہرباں ہوتی ہے۔ یہ زمین کے وارث آپ ہیں، خدا نے آپ پر لطف کر رکھا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر حق آپ ہیں، امام زمانہ آپ کا ہے، اگر حق امیر المؤمنین کا تھا، تلوار بھی امیر المؤمنین کے پاس، ذوالفقار بھی امیر المؤمنین کے پاس، طاقت بھی امیر المؤمنین کے پاس، لینا چاہیں تو وہ لے سکتے تھے، پھر کیوں نہیں لیا؟ اگر ابھی امام زمانہ آپ کا ہے تو زمین آپ کی کیوں نہیں ہے؟ اگر حق امیر المؤمنین کا تھا تو امیر المؤمنین نے وہ حق کیوں نہیں لیا؟ یہ سوال آتا ہے نہیں آتا؟ یہ زمین کس کی ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی ہے، اس میں تو شک نہیں ہے۔ اللہ کی حکومت قائم ہے ظاہراً تو کہیں پتہ نہیں کیا آج کل کون ہے وہ
بائیڈن کی حکومت ہے، کس کی حکومت ہے؟ ظاہراً آپ تو ظاہری حکومت کی بات کر رہے ہیں، ظاہراً تو اللہ کی کوئی حکومت نہیں ہے. اور جو اسلامی ممالک اسلام کے نام پر اسلامی ممالک کہتے ہیں، وہاں بھی کوئی اسلام کی حکومت نہیں ہے. پھر اللہ کی حکومت کا کیا مطلب؟ اللہ میں طاقت نہیں ہے، اللہ کے پاس اقتدار نہیں ہے. اللہ کے ملاقات اور ہمارے ملاقات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کوئی امیر المؤمنین کی بصیرت رکھتا ہو تو امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارِ مِنْ حُكُومَتِكَ، تیری حکومت سے کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا. اور ان میں سے بھی کوئی حکومت خدا سے باہر نہیں ہے، مہلت ملی ہوئی ہے. ہم اس مہلت کو نہیں سمجھتے کہ جو ڈیل ملی ہوئی ہے، اس ڈیل کو یزید بھی نہیں سمجھا تھا، زینب نے سمجھایا تھا، نہیں سمجھا. وہ آج کے ظالم بھی نہیں سمجھتے، آج کے مظلوم بھی نہیں سمجھتے. جس کے پاس کنٹرول ہو وہ ڈیل آسانی سے دیتا ہے، جس کا کنٹرول نہ ہو وہ ڈیل نہیں دیتا. اگر میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، اگر کوئی کمزور کسی سے لڑ رہا ہو اور اس نے اپنے مقابل کو گرا دیا ہو، وہ کبھی بھی اس کو اٹھنے نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے بڑے بائی چانس یہ مجھ سے گر گیا ہے، اب یہ اٹھا تو مجھ سے یہ قابو نہیں ہوگا. میں مکے بھی ماروں گا، لاتے بھی ماروں گا، پتھر بھی ماروں گا، میں اس کو اٹھنے نہیں دوں گا. لیکن اگر میں مضبوط ہوں اور میں طاقتور ہوں تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کو اٹھنے دوں گا. پھر کیا کروں گا؟ میں اس کو خود اٹھاؤں گا. ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کا دشمن ہے اور آپ اس کو اٹھا رہے ہیں. کیونکہ میں طاقتور ہوں میں اس کو اٹھاؤں گا. جو جاہل ہے وہ کیا دیکھے گا؟ یہ اٹھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا یہ کیوں اٹھ رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں سے جا کے اس کو پٹخا جائے گا، یہ ساری تصویر اس کے سامنے نہیں ہے. یہ مہلت والا اس کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. اس لیے سوال کرتے ہیں اگر امیر المومنین کا تھا تو کیوں نہیں لیا؟ امیر المومنین کی حکومت زائل کب ہوئی ہے؟ ابھی تک امیر المومنین کی حکومت تمام دلوں پر قائم ہے. کوئی ایک دن دو دن کی حکومت تو نہیں ہے امیر المومنین کی. آج آپ کے دلوں پر کون حکمران ہے؟ علی. علی کی حکومت سال 2 سال 10 سال 20 سال کی حکومت نہیں ہے. علی کی حکومت اور ہے، خدا کی حکومت اور ہے، رسول کی حکومت اور ہے، بیچارے انسانوں کی حکومت اور ہے. آئیے واپس داستان میں چلتے ہیں، قصے میں چلتے ہیں. بنی اسرائیل جب مصر آئے ہیں، وہ جب مصر آئے ہیں اس وقت وہ بہت اچھا مقام انہوں نے مصر میں پایا. یوسف نے مصر میں آ کے بہت اچھا مقام پایا اور بہت زیادہ زمینیں بھی پائیں، محلات پائے اور بہت ویل آف زندگی انہوں نے کرنا شروع کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دم انہوں نے، فرعونوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا اور اس کے بعد نوبت یہاں آئی کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جانے لگا. تورات کہتا ہے کہ کاہن نے کہا فرعون سے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہارا تخت و تاج الٹ دے گا، اس لیے جتنے بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہو رہے ہیں ان سب کا قتل کر دیا جائے. ایک اور رائے یہ ہے کہ خود فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ بلند ہوتی ہے اور وہ آگ آ کر مصر پہ گرتی ہے، جتنے وہ قبطی ہیں، مصری ہیں، وہ سب جل جاتے ہیں اور جتنے بڑی اسرائیلی ہیں وہ سب بچ جاتے ہیں. تیسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف نے اپنی اولاد کو اپنے آخری وقت میں بتایا تھا کہ ابھی تو تم بہت اچھے ہو، اس کے بعد تمہارے حالات دیگرگوں ہو جائیں گے اور تم کو غلام بنا لیا جائے گا، تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے گا، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑا جائے گا، اس کے بعد تمہیں بچانے کے لیے ایک منجی آئے گا، اس منجی کا نام موسیٰ ابن عمران ہوگا. اب اس میں سے جو بھی صحیح ہو، بہرحال فرعون کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے اور اس کو اس پہ ایمان آیا یا نہیں آیا؟ ایمان بھی
آیا. ایمان کتنا پختہ ایمان آیا؟ اتنا پختہ ایمان آیا کہ پوری نسل کا اس نے خاتمہ کیا. جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب اس نے ذبح کیے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ایمان آ گیا, پتہ چل گیا اس میں سے کوئی ہے جو میرا تختہ الٹ دے گا. کرنا کیا چاہیے تھا اس کو؟ کرنا یہ چاہیے تھا ایمان آنے کے بعد اس بچے کو تلاش کرتا, اس سے کہتا بھائی آ جاؤ تم بھی بادشاہ بن جاؤ, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, میں بھی تمہارے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں, مجھے بھی اپنا سسٹم چلانے دو. اور داستان میں اگر ہم پہنچے ہیں تو موسیٰ نے آ کے فرعون سے یہی آفر دیا ہے کہ ہم آئے ہیں, تم ایمان لے آؤ, بنی اسرائیل پر ظلم ختم کر دو, ان کو ہمارے ساتھ جانے دو, تم اپنے جیسے ہو ویسے بادشاہ رہو. یہ ہمارے ساتھ ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہماری زندگیوں میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے پیمانوں پہ ہوتا ہے. ہمیں ایک طرف سے خدا کا وعدہ ہے, اہل بیت کا وعدہ ہے کہ تم اگر ایسے ہو جائے تو ایسے کر لینا, تمہیں بچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر, تمہارے کامیابی کی ذمہ داری ہمارے اوپر. لیکن ہم اپنے جو ہماری تدبیر ہوتی ہے, ہماری اپنی جو چالاکیاں ہوتی ہیں, اس میں جھوٹ ہے, فریب ہے, رشوت ہے, فلان ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, اس کے ذریعے ہم کہتے ہیں نہیں وہ جو سیدھا راستہ ہے اس کے ذریعے کوئی آج تک کامیاب نہیں ہوا ہے, یہی وہ راستہ ہے جس سے میں کامیاب ہو سکتا ہوں, اور وہ جو باتیں ہیں ان کو میں ٹیکل کرنے کے لیے کوئی انتظام کر لوں گا. ہم اپنی زندگی میں چھوٹے پیمانے پہ یہ بہت کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس سے درس لے کر جو خدا نے کہا ہے, جیسا خدا نے کہا ہے, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے آپس میں کوئی ناچاقی ہو گئی, اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں اس کو معاف کر دو, صرف معاف کر دو, نہیں اس پر احسان بھی کرو. جس نے تم سے زیادتی کی ہے تم اس کے ہدیہ لے کے اس کے گھر چلے جاؤ, نظر آئے تو تم پہلے سلام کرو. یہ اخلاق اہل بیت ہے. ہمارے گھروں میں کون سے اخلاق سکھایا جاتا ہے؟ خبردار اس کو لفٹ نہیں دینا, نہیں تو اور چڑھ جائے گا, تم اس کو نہیں جانتے ہو, ٹھیک, اس جگہ بھی تم نے نہیں جانا, فلاں کے گھر بھی تم نے نہیں جانا. کس کے اخلاق کو لیں؟ جس اخلاق کے پیچھے ہم ہے, یا جس اخلاق کے پیچھے اللہ, اس کا رسول اور اس کے اہل بیت ہے. یہ ہماری زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے واقعات, اگر یہاں چھوٹے واقعات میں ہم ٹریننگ لے لیں, یہ عادت بنا لیں, تو بڑے واقعات میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جیسے سوال آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل آئے, یعقوب کی آئے مصر میں اچھے تھے, ویل آف تھے, بہت اچھی زندگی کر رہے تھے. یہ غلامی میں ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. تو کہیں کچھ تو ہوا ہے. ایک تو یہ خواب تھا بچوں کو قتل کرنے کے حوالے سے, اس کے علاوہ اس بچوں کو قتل کرنے سے پہلے بھی یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل. تو کیا ہوا, کہاں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ غلام ہو گئے؟ اگر آپ تورات پڑھیں تو تورات کہتا ہے ابراہیم کے دور میں بھی فراعنہ تھے, یوسف کے دور میں بھی فرعون تھا, موسیٰ کے دور میں بھی فرعون تھا. یہ سارا ایک سلسلہ ہے بادشاہت کا, وہ سارے فرعون کہلاتے تھے, اور یہ سارے موسیٰ کے دور میں بھی تھے, یوسف کے دور میں بھی تھے, اور ابراہیم کے دور میں بھی تھے. اگر نسل چل رہی تھی, جیسے آپ کے یہاں مغل بادشاہ رہے ہیں, وہاں اگر فرعون کے سارے تھے, تو پھر اس خاندان کو جو ایک مقام حاصل تھا, یہ ایک دم کیسے اس مقام سے گر گئے؟ ٹھیک, اس کا جواب پھر ہمیں تورات سے نہیں ملتا. قرآن کی طرف اگر ہم آئیں تو قرآن جو بادشاہ فرعون کے دور میں ہے اسے فرعون کہتا ہے, جو بادشاہ موسیٰ کے دور میں ہے اسے فرعون کہتا ہے, اور جو بادشاہ یوسف کے دور میں اسے ملک کہتا ہے, اسے فرعون نہیں کہتا ہے. وہ فرعون نہیں تھا, وہ دوسرا خاندان تھا, وہ ہکسوس کا خاندان تھا جس نے ٹیک اوور کیا تھا اور اس کی حکومت قائم ہوئی. اس سے پہلے فرعون تھے, فرعون سے ہکسوس خاندان نے لیا. اس خاندان کو قرآن ملک کہتا ہے, بادشاہ. فرعون نہیں کہتا. فرعون کے جو موسیٰ کے دور کے بادشاہ ہیں ان کو ملک نہیں کہتا, ان کو فرعون کہتا ہے.
اس کے بعد جب فرعون نے دوبارہ ٹیک اوور کیا اور ہکسوس فیملی کا اقتدار ختم ہوا تو اس اقتدار میں جو لوگ آگے تھے وہ خود بخود پیچھے چلے جائیں گے. آپ کے ہاں تبدیلی آئی بھی ہے نا جی, آپ کو پتا ہے تبدیلی میں کیا ہوتا ہے جی. جو پہلے مقرب تھے وہ پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں. آج کل تو صرف پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں, اس وقت وہ غلام بنا لیے جاتے تھے. اس سوال کا جواب بھی تورات میں نہیں ملتا, آپ کو قرآن میں ملتا ہے. قال الملک انی ارى 7 بقرات سمان, میں نے 7 بقرات دیکھی, 7 گائیں میں نے دیکھی ہیں. وقال الملک اتونی بہ, ملک کہتا ہے ان کو یہاں لے کر آؤ. اچھا, اب یہاں تک تو ولادت حضرت موسیٰ سے پہلے کا قصہ ہے. اب آ جاتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کی ولادت, کہ حضرت موسیٰ کی ولادت کیسے ہوئی, کہاں ہوئی اور اس کے واقعات کیا ہیں. حضرت موسیٰ کی ولادت کے واقعات آپ کو تورات میں ملیں گے, قرآن میں ولادت کا کوئی ذکر نہیں ہے. ما قبل ولادت ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے, ولادت کا کوئی ذکر نہیں ہے. ولادت حضرت موسیٰ کا قرآن نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو تاریخ بتائیں کس ڈیٹ کو پیدا ہوئے, کیسے پیدا ہوئے, کیا رنگ تھا, کیا تھا. تو اس سے قرآن کو کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ اس میں کوئی درس نہیں ہے, کوئی سبق نہیں ہے, اس لیے پیش نہیں کیا. ایک کچھ مفسرین یوں کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کو خدا نے ولادت حضرت موسیٰ کو مخفی رکھا, اس وقت بھی کسی کو پتہ نہیں چلا. جب اس وقت بھی کسی کو پتہ نہیں چلا تو اب بھی خدا نے اس راز کو آشکار نہیں کیا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام بچوں کو مارا جا رہا تھا تو موسیٰ کیسے زندہ بچ گئے؟ زندہ بچے پیدا ہوئے, اس کے بعد دریا میں ڈالے گئے, وہ بعد کا مرحلہ ہے. لیکن اس سے پہلے کے مراحل کو کس طرح حضرت موسیٰ کی خدا نے حفاظت کی اور کس طرح پتہ نہ چلا؟ قرآن پھر اس پہ بھی خاموش. قرآن یہاں بھی کچھ نہیں کہتا. تورات کہتا ہے کہ 2 دایا فرعون نے رکھی ہوئی تھی, وہ بھی بنی اسرائیل میں سے. ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی جا کے دیکھیں اگر کوئی لڑکا ہے تو قتل کر دیں, اگر لڑکی ہے تو قتل نہ کریں. یہ جو کیونکہ خود بنی اسرائیل میں سے تھیں اس لیے انہوں نے موسیٰ کو چھوڑ دیا. یہ تورات کی داستان ہے جو کہ صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے. پھر ان 2 دائیوں کا مکالمہ فرعون کے ساتھ بھی تورات میں درج ہے, اردو میں بھی موجود ہے, عربی میں بھی, انگلش میں بھی, آپ لوگ اگر پڑھنا چاہیں. یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ خود تورات کے مطابق بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھی. 6 لاکھ افراد کے لیے 2 دایا ہوں اور وہ 2 دایا بھی خود بنی اسرائیل میں سے ہوں اور وہ آ کر اپنے سارے بچوں کو قتل کریں. اور پھر یہ 2 دایا ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ دربار فرعون میں جا کے فرعون سے ہم کلام ہوں, اس کا کوئی سینس بنتا نہیں ہے. بہرحال یہ تو ہم قبول نہیں کر سکتے کہ ایسا ہوا ہے, لیکن کیسا ہوا ہے یہ قرآن نے بیان نہیں کیا. قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ قرآن سیدھا ولادت کے بعد کے مراحل بیان کرتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, سیدھا سے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. ولادت ہو گئی, کیسے ہوئی پتہ نہیں, جیسے بھی ہوئی فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا, مخفی ولادت ہوئی ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد اب ہم نے مادر موسیٰ پر وحی نازل کی کہ آپ ان کو دودھ پلائیں. مادر موسیٰ پر وحی نازل ہوئی. اگر مادر موسیٰ پر وحی نازل ہو, جبرائیل آئے یا کسی بھی طرح الہام ہو, تو پھر مسلمانوں کو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر مادر حسنین کے لیے کہیں کہ مادر حسنین کا مصحف فاطمہ تھا, صلوات پڑھ محمد و آل محمد,
پھر مسلمانوں کو مشکل ہو جاتی ہے. وقت رہا تو میں مصحف فاطمہ پہ انشاءاللہ بات کروں گا. اس ولادت میں جو روایات معصومین میں آیا ہے، اس ولادت کو کہتے ہیں سنتم من موسیٰ، حضرت موسیٰ کی سنت. حضرت موسیٰ کی سنت کیا ہے؟ آپ کی ولادت کا مخفی ہونا اور خود حضرت موسیٰ کا غیبت میں جانا. یہ دو باتیں حضرت موسیٰ میں بھی ہیں. حضرت موسیٰ کی ولادت بھی مخفی ہوئی، اسی طرح امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف آپ کی ولادت بھی مخفیانہ ہوئی اور آپ پردے غیبت میں بھی ہیں. آپ کی بھی دو غیبتیں ہیں اور موسیٰ کی بھی دو غیبت تھی. ایک غیبت موسیٰ کی 28 سالہ ہے اور ایک 40 روزہ ہے. ہمارا امتحان اس سے بڑا ہے، بنی اسرائیل والوں سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. روایت میں ہے، یہ روایت ہم پہلے تقریباً آپ کو پیش کر چکے ہیں. اور جو شباہت ہے حضرت موسیٰ اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی، کہ حضرت موسیٰ سے انی استفیتک علی النساء علی الناس برسالتی و بکلامی. موسیٰ سے خطاب ہے، انی استفیتک، میں نے تجھے چن لیا ہے. یہ صرف موسیٰ سے نہیں ہے، خدا نے یہ ساری دنیا، انما خلقت الاشیاء لاجلک، ان تمام چیزوں کو تیرے لیے خلق کیا ہے. وخلقتک لاجلی، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا. ہم سب کو خدا نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اس کے بعد اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو پیش کریں کہ خدا ہمیں چن لے. یہاں موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا اپنی رسالت کے لیے. ہر شخص کو اپنے اپنے کاموں سے چنا جائے گا. اور جب امام زمانہ کی ولادت ہوتی ہے تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ندائے رب آئی امام زمانہ کے لیے کہ اے مہدی، ہم نے تمہیں چن لیا ہے اس امت کی نجات کے لیے، عدل و قسط کے قیام کے لیے. موسیٰ بھی چنا گیا ہے، موسیٰ بھی مصطفیٰ ہے، اور مہدی آخر الزمان بھی مصطفیٰ ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک اور شباہت جو امام زمانہ اور موسیٰ میں ہے، فخرج منہا خائفا، موسیٰ خوف کی وجہ سے مصر کو چھوڑ کے مدین چلے جاتے ہیں. ہمارے قصے میں آئے گا انشاءاللہ. امام زمانہ بھی ابھی پردے غیبت میں ہیں. موسیٰ جب صحرا میں جاتے ہیں، ان اللہ مبتلیکم بنہر، ایک نہر کے ذریعے آزمائش ہوئی ہے موسیٰ کی کیا ہے بنی اسرائیل کی. اور شیعیان حیدر کرار کی بھی آزمائش ایک نہر کے ذریعے ہوگی. قارون دس جاتا ہے موسیٰ کے سامنے، امام زمانہ کے سامنے دجال بھی دس جائے گا. یہ داستان ہم چلتے ہیں آگے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو شباہتیں ملیں گی، اور ان شباہتوں سے ہم نے جو درس حاصل کرنا ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے ام موسیٰ کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر خوف ہو جائے کہ اب پکڑا جائے گا، دیکھا جائے گا، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈال دو. عربی میں دریا کے لیے نہر کہتے ہیں، لیکن اس داستان میں جہاں جہاں دریا آئے گا وہاں وہاں یم کہا جائے گا، اس لیے کہ مصری زبان میں دریا کو یم کہا جاتا تھا.
وہاں سے یہ عربی میں آیا ہے، اور یہ بھی پھر اعجاز ہے قرآن کا کہ قرآن میں 48 مرتبہ نہر آیا ہے، بحر آیا ہے، 3 دفعہ نہر آیا ہے، لیکن جہاں جہاں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے وہاں پر یم آیا ہے۔ فَأَلْقَيْهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، دریا میں ڈال دو لیکن ڈرو مت، خوف مت کرو۔ ایسے مشکل جگہ پہ آپ لوگ آ سکتے ہیں، ہم آ سکتے ہیں، جہاں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے، جو خدا کہے وہ کریں۔ خدا کہے ڈٹ جاؤ، شرک کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، شرک برداشت نہ کرو، کوئی تمہارے سامنے شرک بکے وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ میں ڈر جاؤں نہیں، اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ زیادہ لوگ ہیں، اتنے زیادہ ہیں جیسے سمندر کی لہریں اٹھ رہی ہیں، مجمع ایسا ہے، اس میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ خطاب کیا ہے؟ لا تخافی، مت ڈرو، ولا تحزنی، ملال بھی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا پر توکل ہے۔ اگر خدا پر توکل کرو تو پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا درس، خدا پہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔ خدا پہ توکل کرو لیکن باکس بناؤ، خدا پہ توکل کرو، لے جا کے باکس دریا پہ رکھو، کرنا تم نے بھی ہے۔ اور یہ تمام اسباب خدائی اسباب ہیں، یہ دریا بھی خدا کا، یہ موجیں بھی خدا کی ہیں، یہ ہوائیں بھی خدا کی ہیں۔ ان اسباب سے فائدہ اٹھانا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بات پہنچا پا رہا ہوں؟ جی، ویکسینیشن ہو رہی ہے یہاں، آپ لوگ اگر ویکسین لگوانا چاہتے ہیں، آج بھی ہے اور کل بھی ہے، ٹھیک؟ ویکسین لگانا توکل کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ ویکسین لگانا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے تو توکل کیا ہے۔ بھئی آپ نے توکل کیا تو کس چیز پہ توکل کیا ہے؟ خدا کے اسباب پر۔ حکم خود خدا کا ہے، بچانا بھی موسیٰ کو خود خدا نے ہے، لیکن ان اسباب کو استعمال کرنا ہے، اور موسیٰ کو بھی کام کرنا ہے۔ اور پھر صرف اتنا بھی نہیں کرنا، بلکہ موسیٰ کی بہن کو ساتھ ساتھ بھی بھیجنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اب تو خدا نے بچا لینا، اب چھوڑو، چلو جا کے سو جاتے ہیں۔ نہیں، سونا نہیں ہے، جتنا کام ہم سے ہوتا ہے ہم نے کرنا ہے۔ ایک دریا سامنے ہے، اس دریا سے راستہ بنانا خدا کا معجزہ ہے، لیکن موسیٰ کو بھی لاٹھی اٹھانی ہے، عصا اس نے بھی مارنا ہے۔ ایک عصا مارنے سے ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی سبب نہیں ہے، کوئی یہ کاز نہیں ہے کہ دریا شق ہو جائے، لیکن شک کرنے والا وہ ہے جو تجھے جتنا کہا جا رہا ہے تو اتنا تو کر۔ اسباب سے ایک اتنی سی ویکسین سے کیا ہوگا؟ تجھے یہ ویکسین خدا نے نہیں کہا، یہ صرف مثال دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ویکسین آپ کی اپنی تحقیق ہے کہ اگر آپ کے حساب سے صحیح ہے لگائیے، صحیح نہیں ہے نہ لگائیے، صرف ہم مثال دے رہے ہیں، ٹھیک؟ اگر کسی بھی اسباب پر آپ توکل پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ توکل کے خلاف نہیں ہیں۔ اکثر جوانوں کی ہے، جوان تیز موٹر سائیکل چلائیں اور کہیں میں خدا پہ توکل کرتا ہوں۔ یہ خدا پہ توکل ہے؟ نہیں، یہ خدا پہ توکل نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو عقل دی ہے، اور عقل نے آپ کو کہا ہے کہ احتیاط سے گاڑی چلانا ہے۔ یہ غلط ہے کہ بھئی موت نے آنا ہو تو آ جائے گا، نہیں آنا ہو تو نہیں آئے گا۔ بھئی حماقت کرو گے تو موت آ جائے گی۔ امیر المومنین ایک دیوار کے نیچے تھے، وہ دیوار گری، امیر المومنین یہاں سے اٹھ کر ادھر آ گئے، تو لوگوں نے کہا آپ موت سے ڈرتے ہیں کیا؟ موت نے اگر آنی ہوتی تو آ جاتی، نہیں آنی ہو تو نہ آتی۔ تقدیر خدا سے ڈرتے ہیں؟ کہا میں تقدیر خدا سے، تقدیر خدا کی طرف فرار کیا ہے میں نے۔ یہیں بیٹھے رہنے والے احمق کے لیے تقدیر خدا کیا ہے؟ مر جائے گا۔ یہاں سے اٹھ کر جانے والے کی تقدیر کیا ہے؟ بچ جائے گا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، مت ڈرو، ڈال دو سمندر میں، نیکی کر دریا میں ڈال، اتنی اپنی پبلسٹی کی فکر میں نہ رہ، اس نیکی کا بدلہ تمہیں مل جائے گا، خدا کا وعدہ ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْهِ، دریا میں ڈال دے، دریا مختلف سمت میں جا رہا ہے، نہ جانے کہاں لے جائے گا، خدا کا وعدہ ہے یہ واپس تیرے پاس آئے گا۔ کتنی
عظیم حکمرانی ہے اللہ کی. کون سوچ سکتا ہے بچے کو دریا میں ڈال اور وہ مخالف سمت میں جا رہا ہے اور ماں سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ تیرے پاس پلٹ کر آئے گا. نہ فقط تیرے پاس پلٹ کر آئے گا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, یہ زندہ بھی رہے گا, یہ رسول خدا بھی ہے, اس کو ہم رسول خدا قرار دیں گے. قرار دیا نہیں ہے, اسے ہم رسول قرار دیں گے. اس میں ہمیں اگر ہم اس پر گفتگو کرنا شروع کریں تو بہت زیادہ گفتگو ہے, بہت زیادہ درس ہے, بہت زیادہ تأمل ہے. ایک تو تفسیر الکوثر پڑھی ہے, جن کے پاس ہے اور نہیں ہے آپ کے ایپ میں بھی یہ آ جائے گی. الکوثر فی تفسیر القرآن لکھیں, آپ کے موبائل پہ آ جائے گی, آپ کے لیپ ٹاپ سے آ جائے گی. اس میں یہ سورہ قصص ہم نے کہا آپ کو, سورہ قصص کھولیں, اس آیت کی ذیل کو پڑھیں اور پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو قرآن کو بے عنوان تفسیر بھی پڑھیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ام موسیٰ پہ وحی ہوئی, اور اگر مادر حسنین کا ہم کہتے ہیں وحی ہوئی تو کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. ہوا کیا؟ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور بھی لوگوں نے کچھ چیزیں بنائی ہیں, اس سے ہمیں کام نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت اور ہے, اس شہر علم کا ایک دروازہ ہے اور ایک دل ہے, قلب ہے. وَهِيَ ابنۃ فاطمۃ الزہرا, اس شہر علم کا قلب فاطمۃ الزہرا ہے. اور آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا مقام یہ ہے کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں انتی اعلم باللہ. واللہ اس جملے کو میں نہیں سمجھ سکتا, سمجھاؤں گا کیا. امیر المؤمنین فرماتے ہیں اللہ کی سب سے زیادہ معرفت جناب سیدہ آپ رکھتی ہیں. انتی اعلم باللہ. جب رسالت مآب کے رحلت ہو جاتی ہے, کان دخلها حزن شدید علی ابیہا, آپ محزون ہیں, آپ ہمیشہ گریہ کرتی ہیں. کان یأتیہا جبرائیل, جبرائیل نازل ہوا کرتے تھے, فیحسن عزاءہا علی ابیہا, تاکہ آپ کو دلداری دیں, آپ کو پرسا دیں. یہ عزاداری, یہ پرساداری سنت جبرائیل ہے. جبرائیل نازل ہوتے تھے. وَيُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا وَمَكَانِهَا وَمَكَانِهِ, رسالت مآب سے خبر دیتے تھے اور ان کی جو جائیگاہ تھی وہ بتاتے تھے. وَيُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فِي ذُرِّيَّتِي, اور جو آپ کے بعد ذریت علی میں ہونا تھا اس کی بھی خبر دیتے تھے. بہت عجیب ایک جملہ ہے اگر سمجھ سکیں. جب تک رسول خدا خود تھے, جبرائیل وحی لے کر آتا تھا, رسول خدا اس وحی کو سنتے تھے. جبرائیل کی حیثیت صرف واسطے کی ہے, انٹرنیٹ کی ہے, وہ صرف واسطہ ہے. معلم خود خدا ہے, خدا معلم, متعلم رسول خدا. اس علم کو رسول خدا لے کر املا کراتے تھے اور علی ابن ابی طالب لکھتے جاتے تھے. اللہ کا علم, رسول کی املا, علی کی کتابت. رسالت مآب کے بعد منظر تبدیل ہوتا ہے, اللہ معلم, جناب سیدہ کی املا, علی کی کتابت. مصحف فاطمہ وجود میں آتی ہے جس میں یہ تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں, کربلا کے بھی تمام حوادث لکھے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں جی یہ مصحف فاطمہ نہیں ہو سکتا. مصحف ام المؤمنین عائشہ ہے,
اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہاں کوئی حساسیت نہیں ہوتی، وہاں تحریف لازم نہیں آتی ہے، جبکہ اس مصحف میں ایسی آیتیں تھیں جو اس کتاب میں نہیں ہے۔ مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے، مصحف فاطمہ جیسے ہم نے کہا جبرائیل نے آ کے خبر دی اور بتایا حضرت کا مقام کیا ہے، اولاد کے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہ جس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ مصحف فاطمہ ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ کتاب ہے، اس میں غیب کا علم ہے، اور یہ غیب کا علم اللہ نے جناب سیدہ کو دیا ہے۔ یہ غیب کا علم اللہ نے مادر موسیٰ کو بھی دیا، ڈال دو واپس بھی آئے گا، رسول بھی بنے گا، یہ غیب کا علم تھا نا، بننے سے پہلے ہوا تھا۔ ٹھیک، مخالف سمت میں بہنے والی چیز کو کہا جا رہا ہے اس طرف بہا دو، اس طرف آ جائے گی، ٹھیک، اور آئے گی بھی کیا، ایک بچے کو چھوڑا ہے، ایک رسول کو تم تحویل لوگے، یہ غیب کا علم تھا۔ یہ غیب کا علم کس کو دیا گیا؟ مادر موسیٰ کو۔ وہاں کو مشکل پیش آتی ہے کہ مادر موسیٰ غیب کا علم کیسے حاصل کر سکتی ہیں؟ وہاں مشکل پیش نہیں آتی ہے، جناب سیدہ پر آ کے پھر مشکل پیش آ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ غیب کا علم رکھتی ہوں۔ لوگوں نے جناب سیدہ کو پہچانا نہیں ہے، آپ کی معرفت نہیں ہے۔ وہ جو تمام عالم کے لیے حجت ہے، امام زمان، وہ کہتا ہے کہ فاطمہ مجھ پر حجت ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ کتنا مشکل ہوگا مصحف فاطمہ کو سننا اور علی کو لکھوانا جب کربلا کا ذکر شروع ہو جائے، جب جبرائیل بتائے کہ کربلا میں تیرا حسین مارا جائے گا۔ ایک دفعہ امام علی صفین تشریف لے جاتے ہوئے کربلا سے گزر رہے تھے۔ روایات میں ہے کہ 200 انبیاء کربلا میں شہید ہوئے ہیں، کربلا سے پہلے، حسین سے پہلے، اور جو بھی نبی اس زمین سے گزرتا تھا اس کا وہاں پاؤں ضرور زخمی ہوتا تھا، اس کا خون اس کرب و بلا کی زمین پر گرتا تھا تاکہ وہ غم حسین کو، مصیبت جناب سیدہ کو احساس کر کے رو سکے۔ یہ عزاداری بہت پرانی ہے۔ امیر المؤمنین وہاں کچھ دیر کے لیے سو جاتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، خون کا دریا ہے، اس میں ڈوب رہا ہے اور اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ امیر المؤمنین آگے جاتے ہیں، دیکھا اپنا بیٹا حسین ہے، حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا۔ امام رضا علیہ السلام دعبل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا دعبل مرحبا بناصرنا بیدہ ولسانہ۔ آپ رونے والوں کو امام اپنا ناصر کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ گریہ امام کی نصرت ہے۔ مرحبا یا ناصرنا، اپنی زبان سے ہماری نصرت کرنے والے۔ اے دعبل، جب عزادار کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اے دعبل، ہمارے مصائب پڑھو، مرثیہ پڑھو، اگر کوئی شخص ہمارے مصیبت میں روئے گا خدا قیامت کے دن اسے ہمارے ساتھ محشور کرے گا۔ یا دعبل من بکا علی مصاب جدی غفر اللہ ذنوبہ جمیعا، جو حسین کے غم میں روئے گا خدا اس کے تمام گناہ بخش دے گا۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی،
کہا ممبر لگایا جائے، پردہ آویزاں کیا جائے، مخدرات کو بھی بلایا جائے۔ دیبل نے اشعار پڑھنے شروع کیے، اے فاطمۃ الزہرا مدینہ چھوڑ کر کربلا تشریف لائیے، آسمان سے ستارے اس دشت میں گر رہے ہیں۔ پھر کربلا کے مصائب جب بیان ہوئے، گریہ شروع ہوا۔ جب مصائب ختم ہوئے تو امام رضا نے فرمایا، اے دیبل میری ماں سے کہنا ذرا خراسان کا بھی رخ کرے۔ دیبل نے پوچھا کہ خراسان میں جناب سیدہ کا کون سا بیٹا مارا جائے گا؟ کہا خراسان میں میں غریب الوطن مارا جاؤں گا، جس پر رونے کے لیے نہ کوئی بہن ہوگی نہ ماں ہوگی۔ یہ سننا تھا، بہن سے برداشت نہ ہو سکا، میں کہوں گا میرا سلام زینب کبریٰ پر 70 قدم کے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ کاروان چل رہا ہے، 2 محرم ہوئی، ایک جگہ پہنچ جاتا ہے، اسب امام رک جاتا ہے۔ امام کو تو پتا تھا یہ منزل کون سی منزل ہے، آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اسے نینوا کہتے ہیں، کوئی اور نام ہے، اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ مختصر کر دوں، کہنے والے نے کہا اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا، امام نے ارشاد فرمایا، ہا ہنا واللہ مناخر کا بنا، اللہ کی قسم ہمارے خیمے یہی نصب ہوں گے۔ پھر اہل بیت کے خیمے نصب ہونا شروع ہوئے، بچوں کے خیمے الگ، مخدرات کے خیمے الگ، اصحاب کے خیمے الگ۔ اور جہاں مخدرات کے خیمے تھے کسی کی اس طرف نگاہ اٹھانے کی ہمت نہ تھی، بڑے احترام سے خیمے لگائے گئے، بیویوں کو احترام سے اتارا گیا۔ کبھی اکبر آگے بڑھ کر کسی بیوی کو اتارتی، کبھی عباس آگے بڑھ کر زینب کو اتارتی۔ ان خیموں میں یہ بیویاں چلی گئیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب یہ خیمے تھے لیکن خیموں میں کوئی مرد نہ رہا، ان خیموں کا کوئی احترام نہ رہا۔ امام نے کہا، ہاں ہونا حد کو حریمنا، نہ جانے اس بات کو زینب نے کیسے برداشت کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حرم رسول خدا لٹ جائیں گے۔ ہاں ہونا قتل الرجالنا، یہاں اکبر شہید کر دیا جائے گا۔ ہاں ہونا واللہ، رباب یہ جملہ نہ سننا، واللہ ہاں ہونا مذبح اطفالنا، یہاں ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے۔ واللہ ہاں ہونا تزور قبورنا، آپ لوگ پیش نظر ہیں امام کے، یہاں ہمارے حرم بنیں گے، عزادار حرم کی زیارت کو آئیں گے، آپ امام کے پیش نظر ہیں۔ امام نے کربلا کی زمین خریدی، خریدنے کے بعد واپس انہیں کو کر دی۔ کہا 2 شرط ہیں، جب میرا کوئی زائر آئے تو اسے 3 دن تک مہمان رکھنا، میرا زائر پیاسا نہ رہے۔ عجب تعلق ہے پانی کا حسین سے، خود 3 دن تک پیاسا رہا، خود پیاسا شہید ہوا، اپنے عزادار کے لیے سبیل کا انتظام۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے، جب یہ اعداء چلے جائیں تو تم آ کر ہمارے اجساد کو دفنا دینا۔
لیکن میں کیسے کہوں جناب سجاد کے اس دکھ کو میں کیسے بیاں کروں؟ جب یہ قافلہ چلا اور بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے، جناب سیدہ نے جب سجاد کی حالت دیکھی کہا بیٹا کیوں اپنی جان دے رہے ہو؟ کہا وہ بیٹا جی کر کیا کرے جس کا باپ بے گور و کفن پڑا ہو۔ یہ درد امام زماں کا ایسے بیان کرتے ہیں، میرا سلام ان شہیدوں پر جن کے اجساد 3 دن تک بے گور۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام عزاداران کی حفاظت فرما، اس محرم کو بخیر و عافیت ہمیں بپا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے اعمال کو اپنی پسند کے مطابق قرار دے، ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما، جتنے مریض ہیں تمام مرضى اسلام کو شفاء عاجل عنایت فرما، بالاخص شیخ محمد شفا نجفی، الحاج مصطفیٰ گوکل اور رضا پیر بھائی کو صحت و سلامتی عنایت فرما، تمام جو بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کو امتحانات میں کامیابیاں عنایت فرما، ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔